الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ ثقافتی پروگرام میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ ہے مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہمیں باحیثیت مومن و مسلم اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ایمان ایک عظیم نعمت اور بہت بڑا سرمایہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت نہایت ہی لازم امر ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں متبعین اسلام کو دشمنان اسلام نے ہر چہار جانب سے اسلام سے بیزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص کر دور حاضر میں دشمنان اسلام کی بڑی خواہش ہے کہ امت مسلمہ کی نئی نسل سے ایمان و اسلام جیسی بے بہا دولت کا صفایا کر دے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور اطمینان کی حد تک انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ ہر نئی صبح اخبارات اور جرائد اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ارتداد جیسی دل شکن خبر ملتی ہے جس سے دل مسلم غمگین ہوتا ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو، یہی تو آئین اسلام ہے۔ دوسری طرف آج مسلمانوں کے احوال و ظروف پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے والا بخوبی جان سکتا ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان کی دولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چند دنیائی فائدوں کے خاطر ایمان کا سوداگر بن بیٹھتے ہیں، کوئی شہرت کے خاطر، کوئی سیاست چمکانے کے لیے، تو کوئی سیکولرزم کو دلیل بنا کر اسلام جیسی عظیم دولت سے دور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اتنا جان رکھیے اور خوب یاد رکھیے کہ ایمان کے مقابلہ آپ کی پوری دنیا دولت لٹ جائے اور آپ نے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیا، یقین جان لیجئے آپ نے فتح و نصرت کو پا لیا۔ اگر آپ نے ایمان و اسلام کا سودا کر کے قارون کے خزانے کے برابر بھی دولت جمع کر لیا تب بھی آپ شکست کھانے والے ہیں، کیونکہ رب کا فرمان ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بے شک اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ فتنہ ارتداد کا سیلاب کتنا تباہ خیز ہے اور بیان سے باہر ہے کہ مرتد ہونے والا شخص والدین، بھائی بہن، خاندان، عزیز و اقارب سب کو پل بھر میں بھلا کر دار اسلام سے دار کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور انہیں پرواہ تک نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ارتداد کس قدر سنگین جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ان کا عمل صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن شاہد ہے، فرمان ربانی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی مر جائے، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا عمل دنیا آخرت میں برباد ہوئے اور وہی دوزخی ہے جو اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب چاہے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرنے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے یا دین اسلام کا استہزاء کرنے کے ذریعے مرتد ہوا ہو، تمام صورتوں میں دار اسلام سے دار کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور منکرین ایمان کا عمل ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج مسلم دوش جائے غیر قوم کے دام محبت میں پھنس کر اپنے دین حنیف سے رشتہ توڑ رہی ہے اور دامن کفر سے رشتہ جوڑ رہی ہے۔ ان سب واقعات کو سن کر پورا وجود کانپ جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔
मुस्लिम लड़कियों का फितना इत्तेदाद में मुब्तला होने की जहाँ बहुत सारे वजूहात है, वहीं पर एक बड़ी वजह ईमान की कमजोरी है। हम अपने को अज़रान हल्क़ाए नबूवत का शख्स में शुमार तो करते हैं, मगर हमारा ईमान कितना मुस्तहकम है, हर साहिब शऊर इसका इदराक कर सकता है। अगर हमारा ईमान मुस्तहकम होता तो हम इस फितने का शिकार नहीं होते। हालात चाहे कितना ही नासाजगार हो, वाबस्ता दामन रिसालत कभी ईमान का सौदा नहीं करते। मेरे इस्लामी भाइयों, अब भी वक्त है कि मुस्लिम तंजीमें व जमीयत और हर मुसलमान अपनी ताकत व कुव्वत बाक़दर इत्तेदाद की लहर को रोके, वरना याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ही घरों से निकलने वाली बहू बेटी की कोख से जन्म लेने वाली हम ही होंगे और हमारे ही अफीफ औरतों की इस्मत को दागदार कर रहे होंगे। इसलिए हर वालिदैन जिम्मेदार और अपने बच्चों का मुहासबा करते रहे और उन्हें नेक अमाल का खूगार बनाए और बुरे कामों से रोके। इस्लाम हमसे इसका तकाजा करता है। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक उसकी जिम्मेदारी के तहत सवाल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान व अमल की हिफाजत व सियानत फरमाए और सिरत मुस्तकीम पर कदम ज़न रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।